بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ ممتحنہ، ممتحن بولتے ہیں آزمانے، یعنی امتحان لینے والے کو ممتحن بولتے ہیں، ایگزامنر کو ممتحن بولتے ہیں، ایگزامنر۔ ممتحنہ آزمانے، ایسی سورہ جس میں آزمانے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ قید کر کے جو کفار کی عورتیں آتی تھیں نا، اس کے آگے میں بات آئے گی، تو فوراً جو ہے ان کو ان کے حوالے مت کر دو، آزماؤ پہلے ان کو، فامتحنوہن، ان کو آزماؤ، صحابہ کرام کو کہا گیا تھا۔ انشاءاللہ یہ بات آئے گی۔ یہ سورہ ممتحنہ مکی ہے اور اس میں 13 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، 338 کلمے، 1510 حروف ہیں، 10 حروف ہیں، الفابیٹس، 338 کلمے ملے سے۔ ہاں، شان نزول دیکھیے۔ بنی ہاشم کے خاندان کو ایک باندی سارا مدینہ طیبہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئی، جبکہ حضور فتح مکہ کا سامان فرما رہے تھے۔ حضور نے اس سے فرمایا، کیا تم مسلمان ہو کر آئی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا، کیا ہجرت کر کے آئی ہو؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا، پھر کیوں آئی؟ اس نے کہا محتاجی سے، تنگ ہو کر۔ بنی عبد المطلب نے اس کی امداد کے کپڑے بنائے، سامان دیا۔ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ملے، انہوں نے اس کو 10 دینار دیے، ایک چادر دی اور ایک خط اہل مکہ کے پاس اس کی معرفت یعنی اس کے حوالے سے بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کا ارادہ رکھتے ہیں، تم سے اپنے بچاؤ کی جو تدبیر ہو سکے کرو۔ سارا یہ خط لے کر روانہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس کی خبر دی۔ حضور نے اپنے چند اصحاب کو، جن میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، گھوڑوں پر روانہ کیا اور فرمایا مقام روضہ خاخ پر ایک راستہ ہے مکہ آنے کا، مدینہ کی طرف سے، تمہیں ایک مسافر عورت ملے گی، اس کے پاس حاطب ابن ابی بلتعہ کا خط ہے۔ ابن ابی بلتعہ خط دیا تھا نا، پیسہ دیا تھا، خط دیا تھا، اور اس کے ذریعے سے مطلب لفظی طور پر جاسوسی کے طور پر، حالانکہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ صحابی ہیں تو جاسوس میں شر کا پہلو ہوتا، لیکن انہوں نے رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے، رشتہ دار رہتے تھے، دیکھو محمد اب حملہ کرنے والے ہیں، اپنی بچاؤ کچھ کرو، ایسا۔ تو راستے میں یہ جب ملنے والی جانے والی تھی تو حضرت علی کو بھیج دیا، حضرت علی اور دیگر صحابہ کو بھیجا۔ ایک عورت ملے گی، اس کے پاس حاطب ابن ابی بلتعہ کا خط ہے جو اہل مکہ کے نام لکھا گیا ہے، وہ خط اس سے لے لو اور اس کو چھوڑ دو، اور اگر انکار کرے تو اس کی گردن مار دو۔ ارے باپ رے باپ۔ یہ حضرات روانہ ہوئے اور عورت کو ٹھیک اسی مقام پر پایا جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ علم غیب دیکھیا، اس سے خط مانگا، وہ انکار کر گئی اور قسم کھا گئی۔ صحابہ نے واپسی کا قصد کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقسم فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر خلاف ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرے صحابہ، یعنی جب وہ عورت انکار کی، سمجھ رہے ہیں، تو دوسرے صحابہ نکل پڑے، کہتے چلو بول گئی نہیں ہے تو پھر کہے وہ ضد کرنا ہے، خط نہیں ہے، خط کے لیے بھیجا تھا نا رسول۔ حاطب ابن بلتعہ، پورا دماغ حاضر ہے نا آپ کا؟ نہیں، چونکہ بات وہی چل رہی ہے، حضرت علی کو اس عورت کے خط کے لیے بھیجا۔ نہیں،
حاتم ابن ابی بلتعہ نے سرکار جو حملہ کے کام کر رہے تھے اس عورت کے ذریعے سے مکہ خط بھیجا بتا دینے کے لیے کہ تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ. اس عورت کے ذریعے سے چونکہ ایک عورت آئی تھی نا مکہ سے نبی کے پاس غریبی کی بنیاد پر دھیان رکھے. تو حضرت علی نے قسم کھا کر فرمایا رسول کی خبر غلط نہیں ہو سکتی اس لیے تو غلط بول رہی ہے ایسا. اور تلوار کھینچ کر عورت سے فرمایا یا تو خط نکال دو یا گردن رکھ. جب اس نے دیکھا کہ حضرت بالکل آمادہ قتل ہے تو اپنے جوڑے میں سے جوڑا سمجھ رہے جو وہ باندھتے ہیں ہاں بتا جو کون شاید یہ حدیث خط نکالا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب بلایا چونکہ مدینہ میں تھے اور یہ جو آئی تھی تو 10 دینار ان کو دیے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کارکردگی کو اس کی وجہ سے کہا تم چلی جو مکہ ہی اور یہ خط دے دینا میرے شاید رشتے دار وہاں رہتے ہیں ایسا بالکل کیے تھے. اللہ اللہ. اب رسول چونکہ اللہ نے بتا دیا تھا کہ حاتم ابن ابی بلتعہ نے ایک عورت کو خط دیا ہے میرے حبیب ایسا اللہ نے بتا دیا تھا جاسوسی کرنے کے لیے یا جو بھی کہیے آپ ظاہری طور پر بتا دینے کے لیے. جب آپ کا پلان میں بتا ہی نہیں گے تو پھر تو تیار ہو. حضرت حاتم نے مطلب حاتم کو بلایا گیا بلا کر فرمایا اے حاتم اس کا کیا باعث ہے باعث کا مطلب کیا وجہ ہے تم نے ایسا کیا. تو دیکھیے انہوں نے عرض کہا یا رسول اللہ میں جب سے اسلام لایا کبھی میں نے کفر نہیں کیا اور جب سے حضور کی نیاز مندی میسر ہوئی غلامی میسر ہوئی کبھی حضور کی خیانت نہ کی اور جب سے اہل مکہ کو چھوڑا کبھی ان کی محبت نہ آئی. لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں قریش میں رہتا تھا دھیان دیجیے اور ان کی قوم سے نہ تھا میرے سوائے اور جو مہاجرین ہیں ان کے مکہ مکرمہ میں رشتہ دار ہیں جو ان کے گھر بار کی نگرانی کرتے ہیں. مجھے اپنے گھر والوں کا اندیشہ تھا میرے کچھ رشتہ دار جو ان کی نگرانی وغیرہ کرتے ہیں مجھے ان پر بھی حملہ کا اندیشہ ہوا ان وہ لوگ بھی نہ مر جائے اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اہل مکہ پر کچھ احسان رکھ دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کو نہ ستائیں. اور میں یہ یقین سے جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ پر عذاب نازل فرمانے والا ہے. کیسے نہیں کہ رسول کے دشمن ہے تو صحابہ کو تو یقین ہوگا ہی. میرا حق انہیں بچا نہ سکے گا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار عذر قبول فرمایا یعنی کہ یہ انکار یہ عذر قبول کیونکہ صحابہ غصہ پڑے تھے کون کرے ایسا کام ایسا کون انفارم کرے اس طرح سے. اور ان کی تصدیق کی. حضرت عمر نے عرض کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے اس منافق کی گردن مار دوں. بظاہر یہی لگ رہی ہے کہ حضور کے ساتھ رہنے والا جن پر حضور حملہ کرنے کی یہ کر رہے ہیں ان کو اطلاع دینے کا مطلب کیا ہوا حضور کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے لیکن حضور نے فرمایا اے عمر اللہ تعالیٰ خبردار ہے. جب ہی اس نے اہل بدر کے حق میں فرمایا جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا. یہ سن کر حضرت عمر کے آنسو جاری ہو گئے اور یہ آیت نازل وہی سن سکتا یہ آیت کا سورج وانے کا یعنی حضرت حاتم ابن ابی بلتعہ بدر میں شریک ہو چکے ہیں اور بدر میں جتنے بھی صحابہ شریک ہوئے اس کو اللہ پاک نے بخش دیا ہے. تو بخشے بخشائے کبھی غلط نہیں ہو سکتے. یہی واسطہ دیا حضرت عمر کو نبی نے بھی کہ یہ بدری ہے بدری اس لیے یہ غلط نہیں کیے ہیں غلطی نہیں کیے ہیں بس محبت نے انگڑائی ڈالی ہے. جو وہاں قریش رہتے ہیں نا ان کے خاندان والے ان کی خدمت کرتے ہیں. اب انہیں خدمت کرتے ہیں تو اگر معلوم ہو جائے کہ میں ایمان لا چکا ہوں اور نبی کے ساتھ ہوں تو میرے خاندان والوں کو کہیں وہ لوگ ستانا شروع نہ کر دیں ہے نہیں. اس لیے میں نے یہ کیا ہے. 2-3 بات یہاں پر معلوم ہوئی. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم اللہ پاک خاص طور سے جو اسلام پر روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے اللہ پاک نے اینی ٹائم باخبر کیا خاص طور سے اور دشمنان دین سے باخبر. آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی اطلاع ہے کہ کون دشمنان دین اسلام پر روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں شکل بدل کر چاہے وہ یہودی ہو سعودی ہو جو بھی ہو. لیکن آج رسول پاک ہم سب کو کیوں نہیں باخبر کر رہے ہیں اس کی اصل وجہ ہماری بدعمالیاں ہیں. ہم اس لائق نہیں ہیں. صحابہ اکرام واقعی اس لائق تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھروسہ کر کے دیکھیے بھیجا حضرت علی وغیرہ کو کہ جاؤ ان سے یہ لے لو ایسا ایسا.
کیونکہ جب اللہ نبی کو اطلاع دے رہا ہے تو نبی مطلب ڈائریکٹ اس عورت کو بھی تو اللہ توفیق دے سکتا تھا کہ چل نبی کی بارگاہ، لیکن بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہم اعتمادی بن جائیں، بھروسے کے قابل غلام بن جائیں کہ ہمیں بھی میرے آقا بتا دیں کہ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، باخبر ہو جاؤ، نہیں۔ خیر اب سنیے ترجمہ، ماشاءاللہ تو پورا سمجھ ہی گیا، پوری خالی اب ترجمہ لگتا ہے کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ، اس پاک کے بسم اللہ کا ترجمہ بہت دن سے نہیں سنے الحمدللہ۔ بسم اللہ یعنی اس اللہ کے نام سے، المصلح لأحوال عبادہ فی کل حال، کیا کہنا، جو اپنے بندوں کی حالتوں کی ہر حال میں اصلاح فرمانے والا ہے۔ واہ، ہر حال میں اصلاح، مگر بندے کو احساس بندگی ہو کہ ہم بندے ہیں، تب جا کر کے وہ اس مصلح اللہ کا آگے فرما الرحمن، جو بندوں پر مہربان ہے، یحفظہم من سوء الاخلاق والاعمال، جو برے اخلاق اور برے اعمال سے جن کی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ واہ، الرحیم، جو رحم کرتا ہے، لہم، ان کے اوپر، یوقظہم، بیدار کر دیتا ہے انہیں، ام منام الغفلہ، غفلت کی نیند سے، وَيُوصِلُهُمْ إِلَىٰ فَضَائِلِ الْوِصَالِ، اور وصال حقیقی یعنی اللہ پاک تک پہنچنے کے راستے کی طرف رہبری فرماتا ہے۔ یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بہت دن کے بعد سنے آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، کتنی آیتیں بتائیں میں نے؟ 13 آیتیں۔ خیر اب ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اوس فرماتے ہیں مقتضی اتصافکم بالایمان باللہ وبوحدۃ ذاتہ وکمالات اسمائہ وصفاتہ، اے ایمان والو، یعنی اے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اور اس کے اسماء اور صفات کے کمالات پر ایمان سے متصف ہونے والوں، یعنی تم نے اللہ کے اسماء، ناموں، ان کی صفتوں، اس کی صفتوں اور اس کی ذات کی وحدانیت پر، ایکائیت پر ایمان لایا ہے۔ کیا ہے تمہارے ایمان کا تقاضا؟ غور کیجیے، کیا ہے تمہارے ایمان کا تقاضا؟ غوث نے مقتضی کہہ کے عقیدہ دیا ہے، کیا تقاضا؟ یہ ہے کہ ان لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست سمجھنے کی بھول مت کر۔ ترجمہ سمجھے؟ لفظی ترجمہ تو ہو جائے گا دوست مت بناؤ، دوست مت سمجھو، لیکن نہیں، سمجھنے کی بھول مت کر، یہ ترجمہ مجھے صحیح لگ رہا ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر دیکھیے، اللہ پاک کہہ رہا میرے دشمن، یہ تو سمجھ میں بات آ رہی، لیکن تم اپنے دشمن، جب اللہ کے دشمن ہے ہی تو پھر مومن کے دشمن ہے، لیکن دوبارہ عدوی، میرے دشمن، وعدوکم، اور تمہارے دشمن، ارے باپ، غور کریں آپ، اس میں مخلوقیت کا کیسا پہلو نظر آ رہا ہے، کیسے؟ دیکھیے ہم الذین خرجوا من عروۃ العبودیۃ، اچھا وہ میرے دشمن جو میری عبادت کی رسی سے نکل گئے، میری عبادت کی رسی کو ختم کر دیے، توڑ دیے ہیں، میرے علاوہ کسی اور کے وجود کی پرستش کر کے، کسی اور کو مان کر کے، تو میرے دشمن کو ایک، اور تمہارے دشمن کیا؟ اذ عداوتہم ایایا مستلزمۃ لعداوتہم ایاکم ایذا، اچھا، کیونکہ میری دشمنی ہی تم سب سے دشمنی کی وجہ ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ کو مانتا تو تم سے لڑتا کیوں، تم سے جنگ کرنے کی کیوں بات آتی، تم کو گھر سے کیوں نکالتا، صرف میری دشمنی، تو اب مطلب میری دشمن، میرا دشمن ہوا ڈائریکٹ، اور انڈائریکٹ میری دشمنی کی وجہ سے تیرا بھی دشمن ہوا۔ یہاں پر ایک جملہ جو وہ سے بات کہے ہیں وہ یہ، صدیق العدو کا عدو الصدیق، یہ بڑا اچھا جملہ ہے۔ دیکھیں جملے پہ غور کیجیے، کیچ کیجیے گا، ابھی بریانی کھلاؤں گا، موڈ ایک دم فریش رکھے گا، ہاں ادھر مت دھیان لے جائے، الحمدللہ بیسٹ کوالٹی ہے۔ صدیق العدو، دشمن کا دوست، صدیق مانے دوست، عدو مانے دشمن، صدیق العدو دشمن کا دوست۔ اب عدو الصدیق، دوست کا دشمن، جملے سے نہیں کہا کرے، دشمن کا دوست، دوست کا دشمن، پہلے میں دشمن کا دوست، دوسرے میں دوست کا دوست کا دشمن، غور کرے آپ،
کیا مطلب ہوا اس کا؟ اب ایک شخص یہاں کھڑا ہے جو دشمن ہے اور ایک شخص کھڑا ہے جو دشمن کا دوست ہے نہیں؟ اب دوست کا دشمن کیسے ہوگا؟ نہیں، یہ جو دشمن ہے نا یہ اللہ کا دشمن ہے اور یہ جو ہے مومن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ادھر والے مومن ہیں. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے دوست کا دشمن اللہ کا دشمن، دوست کا دشمن دشمن کا دوست صحیح ہے. تو مطلب تم میرے دوست ہو اور وہ میرا دشمن ہے، تو دوست کا دشمن دشمن کا دوست، ایک ہی دو پہ آ گیا. کمال ہے. اس صدیق العدو یعنی میری دشمنی کی وجہ سے تو میں تیرا دوست ہوں، تو میرے دوست ہو، تو میرے دشمن وہ ہے، تو دشمن کا دوست دوست کا دشمن ہوگا. ایک دم صحیح ہے. واہ واہ. تو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو اولیاء اے احبا یعنی محبوب نہ بناؤ، بھروسہ مت کرو. توالون معہم ان کے ساتھ رواداری، ان کے ساتھ ایمانی حمیت، ان کے ساتھ رشتہ داری اور محبت کا ماحول قائم نہ کرو. کارباب المحبت والولا، جیسے کہ اہل محبت آپس میں کرتے ہو. کیوں؟ تظہرون محبتہم ومودتہم الی حیث، کیونکہ تم ظاہر کرتے ہو اپنی محبت اور اپنی مودت کو یہاں تک کہ تلقون الیہم، تم ڈال دیتے ہو، بھیج دیتے ہو، یا مطلب پیش کرتے ہو، خط بھیجتے ہو، ایسا خط جو محبت کی طرف اشارہ کرتا. دیکھیے بھیجا تھا نا حضرت حاتم ابن بلتعہ نے، حاتم ابن ابی بلتعہ نے ایک ایسا رسالہ بھیجا تھا جو رسالہ محبت ہی تو بتا رہا تھا. کیونکہ میں آخر محبت نہ ہوتی تو کیوں بھیجتے؟ لیکن تم میرے دوست ہو حاتم ابن ابی بلتعہ اور وہ تیرے دشمن ہے، تو دوست کا دشمن دشمن کا دوست ہوتا. سمجھ رہے گا؟ ہاں، دشمن کا یعنی اگر تم نے ان کو مانا تو تم میرے دوست ہو، اور تیرا دشمن تم ان کو مانو گے تو پھر تم دشمن کے دوست ہو جاؤ گے، تو تم بھی نکل جاؤ گے. یہ مطلب سمجھ گئے نا؟ تو یہ جو تم جو بھیج رہے ہو الیہم ان کی طرف، رسالتاً وہ خط، مشعرتاً بالمودت جو خالص محبت اور بھائی چارگی کا پتہ دے رہی ہے، وہ پتہ دے رہا ہے وہ خط. جبکہ والحال انہم قد کفروا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے انکار کیا بما جاءکم من الحق، ان تمام چیزوں کا جو تمام چیزیں اللہ پاک نے تیرے رسول پر نازل کر کے تمہارے پاس رکھا، من الحق یعنی وہ حقانیت جن کی اطاعت اور اتباع کرتے ہو. سمجھ گئے؟ وبالغوا فی الاعراض والانکار، اور انہوں نے انکار کرنے میں مبالغہ کی ہے، بے حد کر دی ہے، انتہا کر دی ہے. کیا؟ یخرجون الرسول، تیرے رسول کو نکال رہے ہیں یا تیرے رسول کو نکال چکے ہیں. وَإِيَّاكُمْ، اصل میں تو رسول کو نکالنا تھا، لیکن تم نے میری اتباع کی تو میرے کو بھی نکالا، مطلب رسول کو بھی نکالا اور تیرے کو بھی نکالا. تو ایسے نکالنے والی قوم کیسے تم خط بھیج کر کے انہیں باخبر کر رہے ہو؟ نہیں، جو میرے نبی کا نہیں ہے. دیکھیے گا، دوست کا دشمن دشمن کا دوست دشمن کا دوست ہوتا ہے. دوست کا دشمن دشمن کے دوست کی طرح ہوتا ہے. دوست کا دشمن نبی کا دشمن، یہ بھی مثال لے سکتے. نبی کا دشمن دوست کا دشمن، نبی کا وہ دشمن ہوا اور دشمن کا دوست. یعنی اگر حاتم ابن بلتعہ بھیج رہے ہو تو تم دشمن کے دوست بن رہے ہو، تو آپ تو پھر میرے بھی دشمن بن رہے ہو. تو نبی کو نکالنے والے اور تمہیں نکالنے والے، نبی کو نکالا ٹھیک ہے، میں نے رسول بنایا، ان کی ذاتی دشمنی وغیرہ جو بھی ہو، لیکن تمہیں کیوں نکالا؟ بواسطہ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کیونکہ تم نے بھی نبی کے واسطے سے اللہ پر ایمان لایا. وہ اللہ ربکم الذی رباکم علی فطرۃ التوحید والایمان، جس رب نے تمہارے کو توحید اور ایمان پر تربیت دی. وقبول دین الاسلام، اور دین اسلام کے قبول کی توفیق بخشی.
من النبی المبعوث، اس نبی کے ذریعے سے، المبعوث الی کافۃ الانام لیرشدہم الی دار السلام، جو تمام مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کو دار السلام کی رہبری فرمائے، یعنی جنت کا راستہ بتائے۔ خلاصہ کیا نکلا کہ ایک نے کیا تھا لیکن اللہ پاک نے سارے مومنوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور کیجیے، حضرت حاتم ابن ابی بلتعہ نے صرف کیا تھا، بدر میں رہنے والے صحابہ تھے، ایک نے کیا تھا، ڈائریکٹ بول دیتے ہیں حبیب حاتم ابن ابی بلتعہ نے ایسا کیا ہے، ان کو سمجھا دیجیے۔ لیکن ایک کے کرنے کی وجہ سے ایک عقیدہ بھی ملا کہ وہ بات جو ہمارے لیے ایمانی بن جائے، وہ ایک کرے لیکن ہر ایک پرفیکٹڈ ہوتی ہے، ہر ایک پر فٹ ہوتی ہے۔ تو قیامت تک کے لوگوں کو ایک میسج دیا کہ جو کوئی بھی نبی سے، نبی کے اسرار و رموز جو دین کی بلندی کے لیے مصطفیٰ کرے، دین کے بلندی کے لیے سوچے، وہ نبی کے دشمن تک وہ بات پہنچانا، یہ اللہ کے دشمنی کو مول لینا۔ اللہ پاک نے کہا اے ایمان والو، ایک نے کیا تھا لیکن یا الذین آمنوا، یا حاتم ابن ابی بلتعہ نے کہا اے ایمان والو، گویا ہم سب کو اللہ پاک کیوں کہہ رہا ہے؟ ہم بول سکتے ہیں اللہ ہم نے تو خط نہیں بھیجا، علی نے تو خط نہیں بھیجا، لیکن ہمیں کہہ رہا ہے۔ جواب ملا، کیا ایک نے، لیکن وارن کر رہا ہوں کہ اب آئندہ کوئی کرو گے تو دیکھ میرے دشمن اور اپنے دشمن کو اپنا دوست مت بناؤ، کیونکہ جو دشمن کا دوست ہوگا وہ بھی دشمن ہی ہوگا۔ صحیح بات۔ خیر ایک پوری آیت کر دیتے ہیں اس کو پہلے، وبالجملہ ان کنتم خرجتم جہادی فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، حاصل کلام اے مومن، اے موحد، اگر تم اپنے وطن سے نکلے ہو، وطن معلوف سے نکلے ہو، نہ مکہ سے نکلے ہو، یا نکلو جہادن اے لاجل الجہاد والقتال، دین کی بلندی کے لیے۔ ایک لفظ میں آج خاص طور سے اس بات کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، جہاد لڑائی کا نام نہیں، غزوہ لڑائی کا نام نہیں، قتال لڑائی کا نام نہیں ہے، اسلام کو بچانے کا نام ہے۔ ایسے ہی جیسے کوئی آپریشن جو چیرتا ہے وہ چیرنے کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ جان کو بچاتا ہے، تو بچانے کو جہاد، غزوہ اور قتال کہتے ہیں۔ صحیح طور پر ہمارے علماء بھی ایکسپلین نہیں کر رہے ہیں، اور ظاہری طور پر تلوار کو دیکھ کر کے اسلام پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ سلمان رشدی جیسے لوگ اگر ایکسپلین کریں گے تو یہی ہو۔ تو اللہ پاک بھی فرما رہا اگر تم جہاد اور قتال اور غزوے کے لیے نکلتے ہو، تو جب اللہ کہہ رہا ہے جہاد، قتال، غزوہ، تو یہ لڑائی پڑھائی کو تو اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ کہ دین کی بلندی کے لیے تم تلوار نکال رہے ہو، دین کی بلندی کے لیے، سمجھ رہے آپ؟ تو اس کا مطلب ایک دم مثال میں دے دیا میں نے ڈاکٹر کی، ڈاکٹر چیرتا ہے تو وہ دشمن نہیں ہوتا، دوست ہوتا۔ تو ایسے ہی اگر مذہب اسلام کو بچانے کے لیے کوئی سامنے میں کٹ رہا ہے تو وہ دشمنی یا دوستی کا ماحول مت بناؤ، بلکہ وہ بس اپنے مذہب اسلام کا ڈیفینس کر رہا ہے، جو ان کی رسپانسبلٹی توحیدی ذمہ دار۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، کیا میری راہ میں، یعنی میری توحید کی راہ میں اور میری توحید کے کلمہ کی بلندی کی راہ میں اور دین کو بلند کرنے کے لیے جو تم نکلو گے یا نکلتے ہو، وابتغاء مرضاتی، اور میرے امر کی اطاعت کر کے اور میرے حکم کی اطاعت کر کے اور میری رضا کی تلاش میں جو نکلتے ہو، توجہ دیجیے، اگر تم نکلتے ہو، اور جیسے کہ حاتم ابن بلتعہ کا تم نکلے تھے نا بدر میں، مقصد کیا تھا؟ تمہارے پاس تو 313 جنے تھے بس، اور وہاں ہزاروں کا تھا، اور کوئی اسلحہ اور یہ بھی نہیں تھا، تو وہاں کیوں نکلے تھے؟ میری رضا کے لیے، تیرے نبی نے کہا تھا، میری خوشنودی کے لیے نا۔ تو اگر تم میری رضا کے لیے نکلو گے، جہاد میں، غزوے میں یا قتال میں کبھی بھی نکلو گے، تو سنو فَلَزِمَكُمْ تَرَكَ مَوَالَاتِ أَعْدَائِي وَالْمُوَاخَاةِ مَعَهُمْ، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میرے دشمنوں کے ساتھ دوستی کو ترک کر دو۔ میں نے ہمیشہ حضرت ابوبکر کی ایک مثال دی ہے، بدر میں، یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ جب بدر میں ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نبی کے ساتھ تھے اور ان کا بیٹا عبد الرحمن اپوزیشن میں تھا، اس کا بیٹا حضرت ابوبکر صدیق کا،
عبد الرحمان نام نہیں لائے تھے مہمان نہیں لائے. تو اپوزیشن میں تھے. تو جیسے ہی ابو بکر صدیق سامنے آئے تو بیٹے نے جب دیکھا تو باپ کی محبت تڑپ گئی اور نہیں مار سکا. آپ کو نہیں مار سکا. لیکن جب جنگ ٹھنڈی ہو گئی تو باپ کو آ کر کے کہہ رہا ہے ابو جان آپ کو جنگ میں معلوم ہے آپ میرے سامنے آ گئے تھے تلوار کے لیکن آپ باپ تھے اس لیے میں نے چھوڑ دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کاش تم میرے سامنے نہیں آئے. جملے میں غور کیجیے یہاں پر قتل نہیں کاش تم میرے سامنے نہیں. مطلب کیا ہے کہ جو نبی کا دشمن ہوتا ہے وہاں رشتہ دیکھنا یہ تو اللہ پاک نہیں منع کر دیا ہے نہیں دیکھنا. اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ. آپ اب جائیں گے نا مکہ تو جیسے جنت المعلیٰ میں آپ گھسیں گے تو حضرت خدیجہ کے پاس جانے سے پہلے رائٹ میں حضرت عبد الرحمن ہی کا روضہ ہے. الحمدللہ انشاءاللہ ضرور دیکھیے. وہاں پر میں بیٹھا ہوں وہ چبوترے ہوتے ہیں نا ویسا بنا دیا. اب تو وہ درگاہ کی طرح ہے نہیں تو توڑ اتار دیے ہیں وہاں. لیکن جیسے آپ حضرت خدیجہ کے پاس جائیں گے تو رائٹ میں تو دروازہ بنا دیے روڈ بنا دیے رائٹ میں. یہاں پر حضرت عبد الرحمن کا روضہ ہے. خدا کرے آپ دیکھ لیں ہم سب دیکھ لیں پھر بار بار انشاءاللہ. تو تمہارے اوپر لازم ہے اگر تم میری رضا کے لیے لڑتے ہو اگر تم جہاد کے لیے نکلتے ہو قتال کے لیے نکلتے ہو غزوات کے لیے نکلتے ہو تو کسی کو اپنے خطرے میں نہ لاؤ تو اپنے نبی کو لاؤ اپنے ایمان کو لاؤ. یہ ہے تمہاری ذمہ بات. کیوں تسرون الیہم بالمودۃ تم چھپا کر کے ان سے محبت کرتے ہو. دیکھا ہے تم چھپ کر کے ان سے محبت کرتے ہو لیکن میں اعلان کرتا ہوں کیا تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ کو نہیں معلوم لیکن اللہ فرما رہا ہے ظن منکم انی لا اطلع علی ما فی سرائرکم وضمائرکم من محبت الاعداء ومودتہم کہ تم کو تمہارا یہ گمان ہے کہ میں تمہارے اندر اور تمہارے ضمیروں سے واقف نہیں ہوں دشمن سے جو محبت کر رہے ہو. سن الحال انا اعلم بما اخفیتم وما اعلم میں تم سے زیادہ جانتا ہوں جو تم چھپائے ہو تم جتنا چھپائے ہو وہ نہیں جان پاتے میں اس سے زیادہ جانتا ہوں. کیا مانا بولے اسی لیے تو مصطفیٰ کو بتایا وما اعلنتم اور جو تم ظاہر کرتے ہو جتنا اسرار رموز علانیہ جو بھی پہلو ہے وہ سب میں جانتا ہوں. اور آخری وارننگ دیکھیے قیامت تک کے لوگوں کو ومن یفعلہ منکم ایک تو یا الذین آمنوا ہی سے ہم سب کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہاں حاتب ابن ابی بلتعہ نے صرف کیا لیکن سارے مومنوں کو وارننگ اللہ نے کر دیا ایک. لیکن آخر میں اس آیت کی توضیح اور تفسیر خود اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ اے ایمان والو اے نبی پاک کے قدموں میں رہنے والو اے توحید پرستو جو کوئی بھی ایسا کرے گا یہ وارننگ ہی تو ہے جو کوئی بھی ایسا کرے گا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ تحقیق کہ وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا گمراہی کا فتویٰ ملے فقط ضل تحقیق کہ وہ گمراہ سوا السبیل سیدھی راہ سے ای انحرف عن جادۃ العدالۃ الالہیہ جو اللہ پاک کی عدالت تھی عدل و انصاف کے راستے تھے اس راستے سے وہ منحرف ہو گیا ومال عن الصراط المستقیم اور صراط مستقیم سے ہٹ گیا وہ صراط مستقیم الموصل الی مقصد التوحید جو توحید کی راہ کی طرف پہنچانے والا تھا منزل توحید کی طرف پہنچانے والا تھا. یہ ایک آیت کا ہی مطلب ہوا. آگے انشاءاللہ عام آیت کا مطلب ہوگا. آج کی اس خصوصی بات میں دو بات قابل غور ہے. سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے اینی ٹائم اپنا کنیکشن قائم رکھتا ہے تو سب سے کنیکشن علم کا لیکن مطلب خاص نگرانی جس کو کہیے خاص توجہ جس کو کہیے اپنے محبوب بندوں سے زیادہ ہے. چنانچہ دیکھیے جیسے ہی نبی پاک کی باتیں مکہ تک پہنچنے والی تھی ان کے پلانس ظاہری طور پر فوراً رسول پاک کو اطلاع دی. دیکھیے حاتم بن ابی بلتعہ نے ایک عورت کے ذریعے سے ایسا ایسا کیا ہے آپ ایسا کریے ایسا کیجیے. ایک بات تو آج بھی اگر اللہ کے محبوب بندوں کے حوالے سے ہم اگر جئیں تو اللہ پاک ضرور ہم پر کرم فرمائے. حضرت حاتم بن ابی بلتعہ کو بچا لیا. اگر نہیں مطلب بتاتا اللہ پاک اور یہ خبر مل جاتی وہاں تو حملہ سے پہلے اگر وہ لوگ تیار ہو جاتے اور بہت سارے صحابہ شہید کر دیے جاتے تو اس کا سارا انجام جاتا حضرت حاتم بن ابی بلتعہ کو اور پھر ان کے اوپر کہیں فتوے نہ لگ جاتے. اللہ پاک نے انہیں بھی بچا لیا. حضرت عمر فاروق نے غور کیجیے عمر فاروق نے کہا آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں مار دوں
اس کا مطلب نبی پاک کے سامنے اگر ہمیں کوئی ظاہری طور پر ہمیں معلوم نہ ہو اور ہم پھر جذبات میں کوئی جملہ بول دیں پھر ہمیں شرمندگی ہو تو چھپ جانا چاہیے، جیسے حضرت عمر فاروق نے کیا نا، اپنی چوٹی سے جو کہا، کیونکہ حضرت علی نے کہا تھا نا کہ خبردار خبردار میرا نبی سچ بولتا، میرا نبی کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے آج تک، ارے جھوٹ بولتا تو پھر اللہ پاک کو ہم دیکھے نہیں، لیکن بے دیکھی چیز پر ہم کمال یقین رکھتے ہیں، تم کو تو دیکھ رہے ہیں ہم تم کو تو نبی نے کہا ہے اور ریئل میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے نبی نے کہا، جہاں نبی نے کہا، جس طرح نبی نے کہا ویسے دیکھ رہا ہوں، تو چٹھی کیسے غلط ہو سکتی، سمجھ رہے؟ تو کمال یقین، کمال ایمان حضرت علی، اور فوراً کہا گردن مار دو، گردن مارنے کی جب کہا تو فوراً نکال کے دے دیا چھوٹی سا ایک بات، نبی پاک پر کامل بھروسہ ہو مذہب اسلام بچے گا، ایک بات، نبی پر بھروسہ ہو تو اسلام بچے گا، نبی پر بھروسہ چھوڑ کر اگر کوئی تبلیغ کرے تو اسلام نہیں کر سکتا، نبی کو اللہ نے اطلاع دی، لوگوں کو بھی دے سکتا تھا، وہ قادر ہے اس مذہب کو بچانے کے لیے، لیکن نہیں، مذہب اسلام کا پوائنٹ نبی ہے، مرکز نبی ہے، تو نبی کے ذریعے سے، ذات محمد کے ذریعے سے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مذہب اسلام کا ایکسپلین ہو یا مذہب اسلام کو بچایا جائے، تب تحفظ شریعت صحیح ہے، تب تحفظ ایمان صحیح ہے، تحفظ ختم نبوت صحیح ہے، ایک بات، اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات کہ رشتہ ایمان میں آڑے نہیں آنا چاہیے، یہ دو مرتبہ، اور یہ ہمارے مطلب یہ کہ یہ ہمارا اور آپ کا لاجکلی پہلو نہیں ہے، توحیدی پہلو، یہ ہے اصل سب سے بڑی بات، سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ پاک نے جس اللہ پر ہم ایمان لائے، ہم بلیو جس کی کرتے ہیں، اس نے یہ بات کہا، ہوتا ہے نا کہ دارالفتہ سے یہ مولوی صاحب مفتی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں تو باہر جائے ایسے لوگ کرتے ہیں، ہمارے کیا، تو رشتے میں ایمان کی دنیا میں رشتہ آڑے نہیں آنا چاہیے، جب بھی آپ لوگوں کو موقع ملے اور شریعت کے خلاف کہیں پر قدم دیکھیے فوراً سختی سے آپ کے رشتہ دار ہو تو ٹوکیے، روکیے، یہی اللہ پاک کا ایمان والوں کو آرڈر ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کرے تھے حاتم ابن ابی بلتع، اور نہیں کریں گے تو پھر اللہ پاک فرما رہا من یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، جو ایسا نہیں کرے گا وہ گمراہ، وہ سیدھی راہ کو گمراہ، اپنے حساب سے، البتہ یہ ہے کہ ہدایت کے تین آپشنز ہیں، کہ اگر کہیں غلطی دیکھیں رشتہ داروں میں تین آپشن ہیں، اگر ہو سکے تو آپ ہاتھ سے کیجیے، نہیں ہو سکے تو زبان سے کیجیے، اور نہیں ہو سکے تو کم سے کم دل سے تو آپ برا جانیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، کوئی رشتہ دار جو ہے شراب پی رہا ہے، کوئی رشتہ دار شراب، آپ کو اتنی طاقت ہے کہ اگر ہم ماریں گے تو وہ ہماری مزاحمت نہیں کرے گا تو آپ ہاتھ سے کیجیے اس کی اصلاح، خبردار آج کے بعد سے جو تم نے پیا، اور نہیں اگر ہاتھ سے نہیں تو آپ زبان سے، خاندان کی عزت کو نیلام کر رہا، زبان سے، یہ بھی اسلام، اور اگر زبان سے کہنے کے بعد آپ کو خوف ہے کہ یہ بول دے گا اے چل اپنا لے ایسا اس طرح، تو آپ اپنے دل سے برا جان لیں، یا اللہ ہمارے رشتے سے، ہمارے رشتہ دار سے ایسی حرکت کو دور فرما دے۔ یہ تین آپشنز ہیں، مگر بہرحال آپ کو ایمانی آرڈر ہے، توحیدی آرڈر ہے کہ اللہ اور ایمانیات کی دنیا میں رشتے کا لحاظ نہیں ہونا۔ اچھا دو مرتبہ ٹھیک بولے، اس سے پہلے سورہ مجادلہ میں بھی آ چکی بات، ہاں سورہ مجادلہ میں آ چکی ہے، اے حبیب آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ اور رسول کے دشمن ہو، کہ وہ دشمن، ان ایمان والوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ رسول کے ایمان لاتے بھی ہوں اور دشمن سے محبت بھی کرتے ہیں، اگرچہ ان کے باپ ہوں، اگرچہ ان کے قبیلے ہوں، اگرچہ ان کے رشتہ دار ہوں، بیٹے ہوں، بہو ہو گئی، سارے رشتہ دار کو گنا کیا تھا اللہ پاک نے، یہ سورہ مجادلہ ہی میں گنایا تھا برابر، اس کے بعد سورہ حشر ہوا تھا شروع۔ خیر، تو آج کی گفتگو کا دو پوائنٹ، نبی پاک کو علم غیب اللہ پاک عطا فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے، خاص طور سے ایمانیات کی دنیا میں مومنوں کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے، تو ڈائریکٹ اللہ پاک حبیب کو اطلاع فرماتا ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ مومنوں کو یہ آرڈر ہے کہ ایمان والے اگر ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میرے دشمن یعنی میرے حبیب کے دشمن سے دوستی نہیں کرنا۔ اب اس کے تین آپشنز میں نے ابھی بتا دیے، دوستی نہیں کرنے کا یہ، اگر اصلاح ہو سکے تو آپ کیجئے ہاتھ سے، زبان سے، نہیں تو دل سے، کیونکہ اب تو صحابہ کا دور ہے نہیں کہ آپ بالکل جا کر کے تلوار اٹھانا شروع کر دیں یا زبان سے آپ چیخنا شروع کر دیں، نہیں، وہ صحابہ کا دور تھا کہ عمر فاروق کہہ دیا آپ بولیے تو میں گردن مار دوں، اور آج تو زبان سے ذرا سی بولیے ارے بیٹا ایسا کیوں کر رہا، ویسا کیوں کر رہا، اے چل، اس طرح سے بول دیتے، شرمندگی ہوتی ہے اپنے آپ، تو کم سے کم تین آپشن رسول نے آج ہی کے دور کے حساب سے بتایا،
دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو خصوصیت کے ساتھ ایمان کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، توحید کی راہ پر مکمل طور پر گامزن رکھے اور اپنے اور اپنے حبیب کی محبت میں اس طرح سرگردہ رکھے کہ دشمنوں کی بو باس بھی ہماری زندگیوں میں نہ آئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم